السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا رمضان المبارک تربیتی کورس جاری ہے۔ آج رمضان المبارک تربیتی کورس کا چوتھا سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور آپ سب احباب کو یہ سبق یوٹیوب چینل محمد عثمان معاویہ پر میسر ہوگا۔ آپ وہاں پر جا کے ہمارے دیگر اسباق بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ والا سبق بھی آپ کو وہاں پر ملے گا۔ ناظرین، جن احباب تک اب تک ہمارا یہ پیغام نہیں پہنچا، ہمارا یہ کورس نہیں پہنچا، یہ ویڈیو جن تک نہیں پہنچی، ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچائیں، تاکہ وہ ان بنیادی مسائل سے وہ آگاہ ہو سکے، اور وہ اپنی عبادات کو اور اپنے جو روزمرہ کے فرائض ہیں ان کو وہ درست کر سکے۔ تو ہم چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف، چوتھے سبق کی طرف۔ آج ہمارا سبق ہوگا استنجا کا بیان۔ استنجا کس کو کہتے ہیں؟ استنجا کی تعریف کیا ہے؟ استنجا کہتے ہیں پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد جسم کے مخصوص حصوں کو پاک کر لینا یا صاف کر لینا، دھو لینا۔ پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد جسم کے مخصوص حصوں کو دھو لینا یا پاک کر لینا۔ اس کو کہتے ہیں استنجا۔ استنجا کا حکم کیا ہے؟ حکم: استنجا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے استنجا سنت مؤکدہ ہے۔ استنجا کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر استنجا مخصوص جگہ سے اگر تجاوز کر جائے، 1 درہم کی مقدار بھی اگر تجاوز کر جائے، تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ تو یہ تھا استنجا کی تعریف اور استنجا کرنے کا حکم۔ اب استنجا کن چیزوں سے جائز ہے اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ استنجا ہر اس پاک چیز سے کرنا جائز ہے جس سے پاکی حاصل ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ پانی ہے، پتھر ہے، اسی طرح بے قیمت کپڑا ہے، جس طرح ٹیشو پیپر ہو گیا، اور اسی طرح ریت ہے، ڈھیلا ہے مٹی کا، کہ ان ساری چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے۔ پتھر، مٹی کا ڈھیلا، ریت، اور بے قیمت کپڑا یا ٹیشو پیپر، اور اسی طرح پانی، ان ساری چیزوں سے استنجا وغیرہ وغیرہ ان سے استنجا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی قیمتی کپڑا ہو یا کوئی قیمتی چیز ہو، یا پھر آپ کہہ لیں کہ کوئی محترم چیز ہو، یا پھر اس طرح کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ان چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یا جو محترم ہو، یا کوئی قیمتی چیز یا پھر کھانے کی چیزیں، مثلا ہڈی وغیرہ،
ان سے استنجا جائز نہیں ہے۔ تو کوئی محترم چیز ہو یا کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو یا پھر کوئی قیمتی چیز ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو تو ان چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں سے پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اب اس کے بعد ہم بیت الخلاء میں جانے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ظاہر سی بات استنجا کے دوران ہماری ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت آتی ہے۔ تو استنجا کی دعا کیا ہے، ہم دعا کی طرف جاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، یہ دعائیں ہمیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں برکت ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، بے شک میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے۔ لیکن جب بیت الخلاء میں ہم داخل ہوں تو پہلے ہمیں بایاں پاؤں اندر داخل کرنا ہے، بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا ہے بیت الخلاء میں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم بیت الخلاء سے نکل رہے ہوں تو پھر ہم نے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں نکالنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے کہ اچھا، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھیں گے؟ خلاء سے نکلنے کی دعا، پہلے جیسے ہی ہم دایاں پاؤں باہر نکالیں گے تو ہم پڑھیں گے غفرانک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافاني، غفرانك الحمد للہ الذي اذهب عني الاذى وعافاني۔ تو یہ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے۔ تو ہم نے استنجا کی تعریف پڑھی، استنجا کا حکم پڑھا، اور استنجا کن چیزوں سے جائز ہے اور کن چیزوں سے ناجائز ہے وہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھی۔ تو یہ ہمارا آج کا چوتھا سبق تھا۔ میں نے مختصر اس لیے کیا کیونکہ اس میں دعائیں بھی ہیں اور دعائیں یاد کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ اب اس کے بعد جو بھی چیزیں ہم پڑھیں گے تو وہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں مسلسل ہمیں میسر ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، بیت الخلاء ہم روزانہ کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح استنجا وغیرہ، تو یہ روزانہ کی چیزیں ہیں، تو ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے اور ہم نے اس پر محنت کرنی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔